پہلے ادا کرو۔ حدیث نمبر 2186۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس سونا یا چاندی ہو اور وہ اس سے اس کا حق ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب ٹھیک ہوگا تو دوبارہ یہ عمل کیا جائے گا اور اس دن کی مقدار 50,000 سال کی برابر ہوگی۔ یہ عمل اس وقت تک ہوگا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے، پس وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، جو اونٹوں والا حق ادا نہیں کرے گا۔ اور اونٹوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن اونٹنیوں کا دودھ دوہ کر غریبوں کو پلایا جائے، اور ان کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو قیامت کے دن چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، اور وہ موٹے تازے آئیں گے، ان میں سے کوئی بچے تک گم نہ ہوگا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے، جب اس پر پہلے گزریں گے تو دوسرے آ جائیں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، پس وہ اپنا راستہ یا تو جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گائیں اور بکریوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو گائیں اور بکریوں والا ہوگا اور ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اسے چٹیل میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا، اور وہ ان میں سے کسی کو گم نہیں پائے گا۔ پھر ان میں کوئی ایسی نہ ہوگی جس کے سینگ لپٹے ہوئے ہوں یا بالکل نہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ اسے سینگوں سے ماریں گی اور پاؤں سے روندیں گی۔ جب اس پر پہلا ریوڑ گزرے گا تو دوسرا آ جائے گا، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، پس اسے جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو انسان کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے 70 پردہ ہوتے ہیں، اور تیسرے قسم کے گھوڑے آدمی کے لیے باعث اجر ہیں۔ جو گھوڑے بوجھ ہیں وہ ایسے گھوڑے ہیں جن کو آدمی ریاکاری اور فخر کے طور پر باندھ کر رکھتا ہے، نیز ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے۔ یہ اس کے لیے بوجھ ہیں۔ جو پردہ ہیں وہ ایسے گھوڑے ہیں جن کو اس نے اللہ کی راہ میں باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پیٹھوں اور گردنوں میں اللہ تعالیٰ کا حق نہ بھولا تو یہ اس کے لیے عذاب سے پردہ ہیں۔ اور جو اجر ہیں تو جن کو آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسلمانوں کی کسی چراگاہ یا باغ میں باندھ دیا، وہ اس چراگاہ یا باغ سے جو کچھ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ان کے لد اور پیشاب کی مقدار کے مطابق بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر گھوڑے رسی توڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نشانات اور لد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اگر مالک گھوڑوں کو لے کر کسی نہر سے گزرے اور وہ اس سے پانی پئیں، حالانکہ اس کا ارادہ نہ ہو کہ وہ ان کو پلائیں، تو جس قدر پانی پیا اس کے مطابق اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے بارے میں مجھ پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا، البتہ یہ آیت جو چھوٹی ہے مگر جامعہ ہے۔ ترجمہ، پس جو شخص ذرا برابر نیکی کرے وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔